إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات سامعین کرام، عید خوشیاں دا پیغام لے کے آندی ہے، مگر جس طرح شاعر نے کیا عید آمد و افزود غم امرا غم دیگر، عید آئی میرا غم اگے نہ بھی کئی گنا بڑھ گیا، ماتم زدہ عید بعد ماتم دیگر۔ جڑا آدمی مصیبت زدہ ہوندا، جنہوں کو صدمہ پیش آیا ہوندا، عید کاہدی خوشی دی ہوندی ہے، وہ لیے ایک اور زیادہ ماتم ہوندا بھی یار خوشی دا دن آیا تو میں غماں کریا ہوں۔ تو پورا عالم اسلام بھی ماتم زدہ ہی ہے۔ کس طرح مسلمانوں دا خون پانی جی طرح بہ رہا ہے، انہاں دے بچے عورتاں جڑے کچڑے جا رہے ہیں، اپنے ملکاں بھی حال ہی ہے۔ تو خوشی نہیں لی عید لے کے آندی، یقیناً یوم عاشورہ ہی ہوندا کہ غم دا ہی حال میں مسلمانوں دا خون اتنا سستا ہو گیا، اور دے نال جڑے لوگاں نوں ذاتی طور تے بھی کوئی صدمہ پیش آیا ہوندا، کسی دی والدہ بچڑ گئی، کسی دا والد چلا گیا، کسی دا بھرا چلا گیا، تو بالکل پھر یہ چیز ذہن سے بٹھانی چاہیے، بنا خوشیاں دے اندر گم نہ ہو جائیے۔ یاد رکھیے کہ یہ دنیا جڑی رہن دی جگہ نہیں، کس طرح مینوں لاڑنا پالن والے تے پیار کرنے والے چلے گئے، میں بھی چھڑ جانا۔ دنیا کے کارخانے ہرگز یہ کم نہ ہوں گے، چرچے یہیں رہیں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ کوئی عید ایسی بھی آ جانی میں نہیں ہونا تو ہر چو کئی نہیں ہونے۔ اس تو عقل مندی یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھیوں پھڑ کے ہلا کے آکھیا کن فی الدنیا کاننا کا غریب عابر رسول، کہ عبداللہ دنیا جس طرح رہ جویں کوئی آدمی مسافر ہوندا ہے، پردیسی یا راہ چلتا ہے مسافر ہے، انہوں اپنا مقام نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان نہیں، جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان ہے۔ انہیں کمریاں کوٹھیاں جو رہیں تھی خالی ہوگی۔ اس تو دانائی عقل مندی یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اپنا سامان بن کے رہے، کوئی پتہ نہیں کدوں گڈی چڑھنا پہ جائے۔ سفر ہے دشوار خواب کب تک، کدوں تک ستے رہو گے۔ سفر ہے دشوار خواب کب تک، بہت بڑی منزل آدم ہے۔ نسیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے۔ وقت تھوڑا، مرد مکن دا پتہ کوئی نہیں کدوں مک جانی، اللہ نے انہوں مخفی رکھیا، کوئی نہیں جانتا اگلی میں تو کسی نے ویکھنی ہے، اس تو پہلا چلے جانا۔ اس تو جان والے سانوں سبق دے کے جاندے ہیں بھی اس دنیا نوں عارضی مقام سمجھو تے اگے دی تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ انہاں جان والوں نوں بخشے رحمت فرمائے، جنت الفردوس اعلیٰ مقام دے، اور جڑا سبق سانوں دے کے جاندے وہ بھی اللہ سارے دلاں چ انہوں بٹھا دے۔ کئی جمعیاں تو میں کتاباں کرتا رہا بے عید دی جڑی ہے تے قربانی دے مسائل جڑے انہوں دا کوئی حوالے دے دیاں جڑیاں چیزاں مشہور ہوئیاں، مگر وہ ٹلدا آیا۔ تو آج ہوں تھوڑا ہی وقت ہے، مگر میں چاہنا بھی یہ چیزاں ریکارڈ ہو جان کہ جدوں موسم آوندا پھر جڑے لوگ مضمون لکھتے اخباراں رسالیاں چ، علماء حضرات بھی اپنے پمفلٹ شائع کرتے ہیں، ممبراں دے بیان ہوندا، مگر اللہ دے رسول علیہ السلام تو چیزاں ثابت نہیں۔ قربانی حضور علیہ السلام دی سنت ہے، امت دا متواتر عمل ہے، یہ شک کرنا دین نال ہی ٹکر لانے کی گل ہے، مگر یہ بارے بہت چیزاں ایسیاں جڑیاں حدیث پاک نہیں انہوں کہنا چاہیے، مگر مشہور ہے، ہر ممبر تے انہوں دہرایا جاتا ہے، ہر کتاب میں انہوں لکھتا جاتا ہے۔ اس پاروں خلاصے کے طور میں اشارہ کر دیں بے شیاں جڑیاں کوئی چیز نہیں
انہاں دے بارے نہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسیاں نہیں ٹھیک ہے۔ بہت روایت مشہور ہے کہ قربانیاں کرو تو موٹیاں تازیاں کرو، یہ پولیس رات تے تہاڈیاں سواریاں ہون گی۔ یہ میرا خیال جدوں تو تسی بھی جمے جے یہ گل بہت ہی سنی ہونی تے اس تو لوگ چڑھ چڑھ کے اتنے ویندے بھار چک لیندا ہے بکرا۔ ہاں رسول کریم علیہ السلام دے ذمہ لگاتا حضور نے فرمایا اے قربانیاں خوب موٹیاں کرو، اِنَّا مَتَاعَکُمُ الْجَنَّۃُ جنت نوں تہاڈیاں سواریاں بنی گئیاں، فَإِنَّ عَلَى الصِّرَاطِ مَتَاعَکُمْ اے پل صراط تے تہاڈیاں سواریاں۔ اے 138 صفحہ چوتھی جلد ہے التلخیص الحبیر دی، امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے اتنے لکھ کے فرمایا بھی یہ کوئی شے نہیں۔ قال ابن الصلاح هذا الحدیث غیر معروف ولا ثابت فی ما لم ننتا، امام ابن الصلاح محدثین دے امام فرماؤندے کہ جتھوں تک سانو علم ہے تے ڈھونڈیا نہ یہ روایت ثابت ہے تے نہ دا کوئی ثبوت ملتا۔ اگے پھر امام لکھ دے ابن حجر رحمۃ اللہ میں دسنا کتھوں لبھی ہے، اخرجہ صاحب مسند الفردوس من طریق ابن المبارک عن یحییٰ بن عبید اللہ بن وہب عن ابی ہریرہ رفعہ استفرہوا ضحایاکم فإنہا متاعکم علی الصراط ویحییٰ ضعیف جدا۔ اے رسول کریم علیہ السلام دا معجزہ سمجھنا چاہیے کہ آپ دی نسبت نہ جو کوئی لکھیا پڑھیا گیا انہیں چھلنیاں تو بھی چھاڑیا گیا کہ ثابت ہے یعنی تو لکھ دے کہ مسند الفردوس دہلوی نے اس روایت نو لکھیا اور بیان کرنے لکھے کہ دسیا بھی جڑا آدمی یحییٰ بن عبید اللہ آیا ضعیف جدا، بہت پرلے درجے دا ضعیف ہے، بالکل اس قابل ہی نہیں بھی سارے تے حضور دی طرف اس شے نو منسوب کیتا جائے ایک کوئی شاید۔ اسی طرح بہت ساریاں کتاباں دے روایتاں بے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ قومی الی اضحیتک، اپنی قربانی دے کول کھڑی ہو، فشہدیہا ویخ ذبح ہوندیا، فإنہ بأول قطرۃ من دمہا یغفر لک ما سلف من ذنوبک، جب یہ پہلا قطرہ زمین تے گرنا تے تیرے جن پہلے گناہ نہ سارے وہ بخشے جانے۔ الحاکم من حدیث ابی سعید الخدری و من حدیث عمران ابن حسین لکھا کہ امام مالک نے مستدرک لیا دو سنداں اودیاں، ایک دے اندر وفعل اول عطیہ ابو سعید خدری عطیہ اوفی ہے، اور دوسری جڑی ہے وہ دے اندر وقت قال ابن ابی حاتم فی النبی ان حدیث منکر وفی حدیث عمران ابو حمزہ الصومالی وہو ضعیف جدا، اور دجے جڑا ابو حمزہ الصومالی ہے ورواہ الحاکم ایضا والبہقی من حدیث علی، تے حاکم نے بہقی تے حضرت علی دی سند نال انہوں روایت کیتا وفی عمر بن خالد الواسطی، مگر وہ حضرت علی تک پہنچاؤن والیاں چ عمر بن خالد الواسطی آوندا وہو متروک، وہ بھی بالکل نہ گیا گزریا، علماء نے انہوں چھڑ دیتا پراں 143 صفحہ۔ اور بھی بہت ساری اس بارے حدیثاں کہ لوگوں نے پوچھا اللہ دے رسول قربانیاں کی شے، آپ نے فرمایا تواڈے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، یہ تو تقریباً ہر عالم ہی دعائی دے ہی چلا جاتا بغیر سوچیاں بھی یہ نبی علیہ السلام کیا بھی ہے، تسی کو اللہ تو ڈریا کرو، قربانی ٹھیک ہے دسو کرو نیک کام ہے، مگر ایک کہنا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے بات فرمائی سی کہ نالے کیا بھی یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام دی، تو یہ بارے بھی بالکل ٹھیک گل ہے، حضور علیہ السلام نے کوئی گل نہیں کی۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما ھذا الاضاحی، اصحاب رسول نے عرض کیتا کہ اللہ کے رسول قربانیاں کی ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کیا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے؟ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول سانو اس کی ملتا، انہاں دی سنت ہے اسی کریے کی ثواب ہے؟ قال بکل اشارۃ حسنہ، ہر بال جڑا نہ بکری دا او دے برابر نیکی۔ قالوا فصوف یا رسول اللہ، نے کہا بکری نہ ہوئے جے اون ہوئے پشم ہوئے جس طرح پیڑ ہے وہ دا، قال بکل اشارۃ من الصوف حسنہ۔ رواہ احمد بن ماجہ والحاکم وقال صحیح الاسناد، قلت فی سند عز اللہ المجاشی، قال البخاری لا اس حدیثہ کذا فی الخلاصہ۔ آندے کہ بھی امام حاکم نے لکھیا اور کیا بھی دی سند بالکل ٹھیک ہے، تو لکھ دے پھر امام عبد الرحمن مبارک پوری بھی صحیح نے کتوں ہونا، یہ اندر آیت اللہ مجاشی ہے، اور امام بخاری فرماؤندے جو دی حدیثاں کوئی صحیح نہیں، یہ 353 صفحہ تحفۃ الحافظی ہے اور دوسری جلد۔ اسی طرح ہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماؤندیاں رسول کریم علیہ السلام نے گل کہی ما عاملہ آدمی من عمل یوم النہر،
کہ قربانی والے دن آدمی جنیاں نیکیاں کردا حبا میں نے رہا کہ دم انہاں سارے عملوں چ رب نو سب تو زیادہ پیارا خون باؤنا، جانور ذبح کرنا اللہ نو سب تو پیارا ہے۔ وَإِنَّهُ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، اور جانور جڑا قیامت دن آؤ گا اپنے سنگ لے کے، بال لے کے، کھریاں لے کے، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، تو زمین تے ڈگن تو پہلا ہی یہ اللہ دے ہاں قبول ہو جاندا۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش ہو کے نو کریا کرو، بالکل راضی ہو، اچھا۔ یہ بارے جی فرمایا بے دے اندر بھی دو تین راوی جڑے عبداللہ ابن نافع السائغ المخزومی فی حفظ الین اور ابو المثنى اسمہ سلیمان بن یزید المدنی، قال ابو حاتم منکر الحدیث و قال فی التقریب ضعیف، یہ 352 سوا۔ اس پاروں سچی گل ہوئی ہے جڑی قاضی ابوبکر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ قربانی بالکل دین دا ہی حکم ہے، اللہ دے رسول نے کیتی ہے، مگر یہ فضیلت جدوں کوئی عالم بیان کرے نہ بے آ سواب ہے آ سواب ہے تو سارے تین لکیر پھیر دینی چاہیے۔ فضیلت دی کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی۔ وقد اشار ابن عربی علیہ فی شرح الترمذی کو لیس فی فضل الضحیۃ حدیث صحیح، قربانی دی فضیلت تے ثواباں دیاں جنیاں حدیثاں وہ کوئی ثابت نہیں۔ ان تے ظاہر بات اللہ دا حکم مان کے کرنے، اللہ دا فضل بڑا جنہ جی چاہتے، مگر یہ نہیں کہنا چاہیے حضور نے آ کیا یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ 138 ہے یہ نال بھی قربانی دے جانوراں چوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑے جانور کیا کہ یہ نہیں تسی کر سکتے، وہ ہاتھ اٹھا کے فرمایا کہ 4 جانور ہیں۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئلا اما لو یجزئ من الضحایا، کہ اللہ دے رسول علیہ السلام قربانی کیڑے جانور نہیں لگتے، تو آپ نے انگلیاں اٹھائیاں اور فرمایا 4، قال الارجاء البین اراجھا، ایسا لنگڑا جہاں لنگڑا ہونا صاف ظاہر ہوئے۔ اتنے سارے انہیں حنفی علماء کہہ دیں بھی نہیں بشک وہ لنگڑا ہوئے، اگر وہ چل کے اس پیر نہ چلا جاتا نا زمین سے اس پیر نو لاؤں تو جتھے ذبح کرنا اتنے تک چلا جاتا، ٹھیک ہی ٹھیک ہے بھئی، یہ کرنے والی گل اللہ دے رسول علیہ السلام دے منہ جہاں لنگڑا صاف نظر آتا ہوئے وہ نہیں ٹھیک، چلن نہ چلن کی کہڑی گل۔ والاوراء والبین ورھا، کانا جہاں کانا ہونا بھی صاف نظر آوے۔ والمریضۃ البین مرضھا، بیمار جہی بیماری بھی واضح ہوئے۔ والاجفاء التی لا تنکی، اور او لسا جہدے وچ مغزی یعنی گدا ہی کوئی نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی روایت جڑی ہے وہ دے بارے ایک بہت ضروری گل دہرانی کہ یہ نسب الرایات بھی اور یہ تحفۃ العابدی پہلا تو لکھ کے بیاہ راوی جی نہیں ٹھیک ابو حمزہ الصومالی، اگے پھر لکھ دیتا ہے ورواہ اسحاق بن راہ ویفی مسند اخبرنا یحییٰ بن آدم و ابو بکر بن عیاش عن ثابت عن ابی اسحاق عمران بن حسین فذکرہ کذا فی نسب الرایہ۔ یہ تحفۃ العابدی والے نے اس طرح ہی لکھ دیتا ہے، نسب الرایہ میں لکھ دیتا کہ انہوں امام اسحاق میں راہ ویوی لیا اپنی مسند اندر تو ذکر کیا، اتنے کوئی انہاں دعا نے اعتراض نہیں کیتا، حالانکہ ثابت تو ہوئی سی جڑا یہ راوی ابو حمزہ الصومالی نہیں بیان کیتا کہ وہ جنہوں پیچھے لکھ چکے ہیں کہ ابو حمزہ الصومالی مردود ہے تو دی روایت نہیں ٹھیک، وہی تو ثابت ہے، مگر یہ سمجھا بھی ایک ہور روایت ہے یہ راوی کوئی وکھرا ثابت نہ ہے، ابو حمزہ الصومالی کو نہیں ہے، روایت تو ہوئی ہے۔ یہ میں پھر ڈھونڈنا پیا بھی اسحاق میں راہ وین ہے، انہوں نے آخیا بھی نہیں ہوئے کوئی بھی لکھی انہوں نے، تو معلوم ہوئی گل بھی ثابت کون ہے، وہی تو ابو حمزہ الصومالی ہے، اور کوئی نواں بندہ نہیں، بالکل وہی جہدے بارے دسیا سی بھی نہیں راوی ٹھیک تھے وہ ذکر ہے، علیحدہ نہیں کوئی بیان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بہت مشہور ہے، لوگوں نے بہت ٹیلی فونوں سے پوچھا بھی وہ رسول کریم علیہ السلام کی طرفوں قربانی کرتے سی، اس تو پھر آدھے ویسے بھی اپنی میتوں کی طرفوں کریے، یہ بھی سننا چاہیے۔ حدثنا محمد بن عبید المحاربی الکوفی حدثنا شریک عن ابی الحسنان الحکم عن انس عن علی انه كان يضحي بكبشين احدهما النبي صلی اللہ علیہ وسلم والآخر عن نفسه فقیل له قال امرني به يعني النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلا ادعه ابدا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 جانور کرتے سی مینڈے، ایک اپنی طرفوں کرتے سی ایک نبی علیہ السلام کی طرفوں، تو لوگوں نے پوچھا بھی دوسرا کیوں کرتے سی، کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے مینوں یہ حکم دیتا سی اس تو میں کرنا تو میں چھڈنا کوئی نہیں۔
یہ اندر بھی 3 بندے شریک، یہ بھی ضعیف راوی حنش ينفرد عن علي بأشياء لا يشبه حدیث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به۔ یہ حنش بھی حضرت علی دے نام تے ایسیاں روایتاں بیان کردا جڑیاں ہور کوئی نہیں دسدا، اور وہ ثقات آدمیاں دی روایتاں دی طرح دیاں نہیں۔ اس تو یہو جہا راوی ہو گیا جے تو حجت نہیں پکڑی جا، یہ حوالہ نہیں دین دا حق بندا، یہ بھی بہت کمزور اور ضعیف ہے۔ اور یہ نال جڑا ابو الحسناء شیخ عبداللہ مجہور کما رفتہ پل حدیث و ضعیف، 354 صفحہ اور دوسری جلد تحفۃ العافی۔ کل تو لم اجد فی التضیۃ المیت منفردا حدیث مرفوعا صحیح، میت دی طرفوں قربانی کرن دی کوئی صحیح حدیث نہیں اللہ دے رسول علیہ السلام تو سامنے ملی۔ واما حدیث علی المذکور فی ھذا الباب فضعیف کما رفت، حضرت علی دی ایک روایت تھی، یہ بھی ٹھیک نہیں، حضرت علی تو نہیں ہے، کوئی بھی ثابت ہے، راویوں نے کیا بہت ضعیف ہے۔ صدقہ ٹھیک ہے، یہو جہے لوگوں کو کہنا چاہیے جی تھی سواب ہی پہنچانا چاہتے اللہ تعالیٰ انہوں تے کوئی رحم کرے کہ 2 شیاں جڑیاں اہل سنت دے سارے طبقات پاویں اہل حدیث ہے یا دوسرے گروہ من دے، دعا اور صدقہ، خیرات کر دو، کسی غریب مسکین کی مدد کرو، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ ایک قربانیاں دے چکر چ نہیں پڑنا چاہیے، وہ قربانی جڑے آتے کر لے میت دی طرفوں، اگے انہوں دے 2 گروہ بنے، ایک چاہتے دوسری قربانیاں کھاؤ پیو ونڈو غریباں مسکیناں دیو، ایک کہتے نہیں یہ میت دی طرفوں ثواب پہنچاؤ لیے کیتا تو ہن تسی یہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے، نہ کسی رشتہ دار نوں دے، سارا غریباں نوں دیو، تے یہ نال بہتر یہی ہے فل احتیاط نہیں صدقہ بیاکل، کہ صدقہ خیرات کرو، وہ راہ پھڑو جدے شک ہوئے، دعا جدوں جی چاہے کرو، جو توفیق ہوئے غریباں مسکیناں دی مدد کردے رہا کرو، بالکل جائز اور صحیح ہے۔ ایک روایت بھی امام ترمذی لے آئے اور بھی لوگوں نے لکھیاں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نضحیہ بمقابلہ، کہ جس جانور دا جڑا نا کن اگلے پاسوں چیریا آوے، ولا مدابرہ یا پچھے پاسوں چیرا دیتا، ولا شرقا یا لمبا چیرا دیتا، ولا خرقا یا سوراخ، یہ بھی جانور جڑے قربانی جائز نہیں، یہ بھی روایت رسول کریم علیہ السلام تو نہیں ثابت ہوندی۔ وہ 4 پکیاں گلاں جڑیاں تانوں دس دیاں بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جی ان ابی اسحاق ان شرح ابو اسحاق مدلس ہے اور یہ کمزور ہون دی کرامت ہے، ان روایت کردہ بات یہ بھی پکی اور صحیح نہیں، اللہ دے رسول علیہ السلام تو نہیں یہ ثابت۔ اسی طرح ہی ایک روایت یہ بھی بڑی مشہور ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جس آدمی چ ہمت ہوئے تے ہمت دے باوجود وہ قربانی نہ کرے، وہ ساڈی عیدگاہ چ نہ آوے، یہ بہت پھیلاؤندے، یہ بارے زیادہ لوگ تو یہی کہندے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا قول ہے، مگر ٹھیک گل ہے کہ انہاں دا قول بھی کوئی نہیں۔ یہ اندر بھی جڑا راوی ہے عبداللہ بن عیاش بن عباس الکتبانی، بالکل منکر الحدیث تے ضعیف، کوئی ٹھیک گل نہیں۔ اس طرح کمزور اور بے بنیاد سیاں تو پناہ منگنی چاہیے، اللہ دے رسول کی طرف بات منسوب کر دینا بہت آدمی احتیاط کرنی چاہیے، ٹھوک وجا کے پکی گل جی وہ کہے حضور نے کہی ہے، باقی ثواب اللہ سے چھڑے جنہیں جی چاہے دے، یہ جہ بیان نہیں کر رہے تھے۔ تو قربانی اور اعتکاف، حالانکہ وہ بھی رسول کریم علیہ السلام ہر سال اعتکاف کرتے تھے، مگر وہ بارے بھی کوئی صحیح حدیث نہیں بھی آپ نے فضیلت بیان کی ہوئے، وہ بھی ضعیف ہے، جڑا کہ 10 دن جڑا ہوئے انہوں 2 حج عمرے کا ملتا، کوئی نہیں ہے پکیاں گل۔ فضیلت جنہاں دعا دی نہیں کسی صحیح حدیث چاہیے، باقی اللہ کا فضل وسیع ہے، جو چاہے انعام دے۔ اور جڑی آیت ٹکڑا میں پڑھیا سورہ بقرہ کا کہ گنتی دے دنوں اللہ نو یاد کرو، وہ گنتی دے دن شروع ہو رہا ہے، کل تو جڑے ایام معدودات ہے شروع ہو جانے، 11 12 13 تشریق کے دن۔ اللہ قرآن چاہتا کہ نہ گنتی دینا اللہ کا ذکر کرو، تو ذکر تو شروع ہوا کل تو ہی، مگر انہاں دنوں کا قرآن نے آختا 9 تاریخ دی فجر تو نماز تو بعد، اگے اگر نہیں کر رہے تو کرنا شروع کر دیو، جدوں نماز ختم ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ پاک نے خاص قرآن چاکیا کہ گنتی دے دن ہون جڑے نالے قربانیاں دے گوشت تے نالے اللہ تعالیٰ نو یاد کرو۔ میدان مینا دے اندر رسول اللہ نے سوار کر کے بندیاں نو آکھیا پھرو کہ اعلان کر دیو ہاذ ایام اکلم و شربم و بیالم و ذکر اللہ، کہ یہ دن جڑے کھان پین دے تے بیویاں کو جان دے اور جڑا اللہ دی یاد دے دن،
یعنی وہ جمعے تے بھی تسی سنیا سی شیخ ابن عربی فرماؤندا ہے عید نو عید تد کیا بھی کئی جڑیاں سی نا صرف جائز سے وہ جائز نہیں رہیاں ہن ثواب بن گئے کھانا بھی ثواب پینا ثواب مباشرت ثواب اور ذکر اللہ بھی ثواب ذکر دا فرمایا کہ نا جنا ذکر بہت کرو مگر یہ ذکر جڑا ہے ہن سارے لیے شرمندگی دا باعث جدوں اسی جانے اللہ اکبر تے شرم تے آؤندی ہے بھی اللہ کتھے بڑا تے امریکہ برطانیہ روس سپر پاور کہیں لوگ سپر پاور اللہ بڑا کتنے زبان نہ اللہ اکبر مولانا عبد المالک دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ حج کا سفر نامہ اپنا لکھیا وہ ایک انگریز کا حوالہ دیتا بھی وہ مسلمان بن کے چلا گیا بھی یہ پتہ تو کریے مسلمان کی کر دے انگریزی دور سے انہیں پھر آ کے جو سفر نامہ لکھا انہیں کہا جب مسلمان کرتے سی نا ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک مینوں ہاسا آਉਂਦਾ میں نا حکومت تے جڑی ہے ملک تے ملکہ برطانیہ دی ہندوستان دے راج تو دا چلدا قانون وہ چلدے کیڑا بادشاہ تہاڈا اللہ تو اللہ بادشاہ ادوں بننا ہے جدوں اللہ دا حکم چلیا ورنہ اللہ کوئی بادشاہ نہیں ہے زبانی گلاں جڑیاں ساڈے منہ تے تھکیا جاندا تے مینوں بڑا کی آندے جے تہاڈے ملکاں دے شریعت دا مطالبہ کرے تے تہاڈی فوج جا کے انہاں نوں بماں نال اڑاؤن ڈئی ہے ساری دنیا نوں پتہ بھی سواد دا والی نیک آدمی سی دیندار ایڈی داڑھی مسلمان اور شریعت دے قانون چلتے سی اتنے جب انہیں آخیا پاکستان سے رلو نے آخیا ٹھیک ہے میں پاکستان میں معاہدہ کرو کہ شریعتی عدالتیں ہون گیاں پھر گیا اور جو شریعت کا مطالبہ کیا نتیجہ کی ہے اللہ اکبر کہنے کی حشر ہو رہا اور تواڈے ٹی وی اخبار جو الٹا شہادتاں دیندے کہ وہ جی باغی ہے تے اور مار دے اس تو اللہ اکبر بھائی کہنے کا موقع ادوں ہونا شکو ہے عید سے منکر نہیں ہوں میں لیکن اخبار آندا میں مننا کہ تسی ہزاراں لکھاں کٹھے ہو جاندے جے ایک ہجوم اور بھیڑ شکو ہے عید سے منکر نہیں ہوں میں لیکن قبول حق ہیں فقط مرد ہور کی تکبیریں جڑے آزاد لوگ ہیں جنہاں تے کسے دا روب داب نہیں جدو اللہ اکبر کی نے قبول تے انہاں دیاں تکبیراں ہوندی اللہ دے رسول علیہ السلام نکلتے سی کس شان نال اگے نیزہ چلدا سی صحابہ نے اگے نیزہ اٹھایا ہوندا سی پیچھے لشکر ہوندے سی اللہ اکبر ہوندا اور بعد بھی اسی طرح سی خلیفۃ المسلمین دے اگے نیزہ ہوندا سی تاکہ اور جڑا علماء نے قرار دیتا بے مکے چ خطیب خطبہ دے تو دے ہاتھ تلوار ہونی چاہیے باقی علاقے جڑے صلح چ نہ فتح ہوئے اوتھے سوٹا ہونا چاہیے یہ کوئی گل نہیں اتنے کھونڈی میں پڑھا فرمایا جڑے طاقت نہ حاصل کیتے اتنے ہر وقت خطیب دا تلوار ہونی چاہیے کہ بندے بن کے رہو اسلام کمزور دین نہیں بے تسی پیراں تھلے روندے رہو اگر کسی نے نافرمانی کی اور انہوں للکاریا اے تلوار ہون بھی سارے ہاتھ جے ذریعے اسی انہاں علاقوں سے قبضہ کیتا سیف تلوار دین دی محافظ ہے اور اسلام نالوں جدے انہوں لا لیے ہن کنے دانشور سمجھو تنظیماں اٹھیاں جڑیاں یار اللہ اللہ کرنے چاہیے کوئی بس اپنا ذکر اذکار کرو یہ حکومت دی سیاست دی کی توبہ توبہ اس دین نوں سکھا رہا ہے جدا وجود ہی حکومت تے قائم کہ بغیر حکومت تو اسلام قائم ہی نہیں ہوتا قرآن مجید نوں پڑھن والے بندے دی اکھاں تے آنیاں نہیں تو ویکھدا نہیں کہ یہ دین تے آپ آندا یہ حاکم دا دین ہے جتھے کتے آ جانا کہ چور اور چورنی دے ہاتھ کر دیو زانی مرد اور جڑے انہوں 100 کوڑا مارو جڑے ملک فساد برپا کر دے انہوں ادھر دا پیر ادھر دا ہاتھ وڈ کے تو انہوں پھانسیاں دے لٹکا دیو قرآن پڑھیا اتنے نماز روزے دے میرے حکم ہے یہ خود دس دے بھی یہ حاکم اور دنیا دی جڑی با اقتدار قوم ہے وہ دا دین ہے جنہیں ملک چمن قائم رکھنا ہے دن دیہڑے ڈاکے نہیں پہن دینے چوریاں نہیں ہون دینیاں اس دین نوں دے بھی سیاست دا ذکر نہ کرو تو اللہ اکبر دے بارے اقبال آندا یار کیا اللہ اکبر تہاڈا قبول حق ہے فقط مرد ہور کی تکبیریں آزاد جدوں نکلدا جاندا اللہ اکبر کوئی بڑا نہیں ہوندا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلامی حکومت کی ہے آدمی دے اوتے صرف خدا ہوئے اور کوئی نہ ہوئے نہ کوئی تھانے دار ہے تو نہ کوئی چودھری ہے تو نہ کوئی بڑا کسے دا روب داب نہ اس دن کہنا ہے کہ اس ملک چ اسلام ہے گا اتنے اللہ اکبر دے نعرے ہے جدوں یہ بھی ایک ماڑا جے اٹھ کے چھتر کڈے تے اسی سر نوا دینا بھی معاف کرو ہاں یہو جے موقع تے اللہ کتھے بڑا بھائی ڈنڈا بڑا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تسی انہاں دناں ذکر کرو اعلان کرو کہ اللہ تو سوا کسی سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے بس وہی باقی بتان آدری تو اللہ تعالیٰ دی بڑائی دا اعلان کرن دے مسلمان پابند ہے کہ پوری دنیا دے اندر اے منادی کرن کہ صرف اللہ بڑا او دا ہی حکم بڑا او دی شریعت دی مخالفت کرن والے جڑے او باغی ہے جڑے انہوں دے مقابلے جڑتے وہ نہیں باغی جنہاں نے خدا تو منہ پھیریا وہ باغی لوگ ہے
انہوں نے سیدھے رستے تے لیاؤنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین وہ وقت لے آوے کہ جس طرح لوگوں نے پوچھا بھی خلافت کی ہے، کیا خلافت یہی ہے بے بندیاں دیاں دعاواں خدا جان دی بجائے خلیفے دی طرف منتقل ہو جان، ساڈا کام کر۔ جدوں خلیفہ لوگوں اللہ کو دعا کرن تو بچا دے نا، فریاد نہ کرنی پوے خلق نوں، ہر ایک نوں روٹی مل رہی ہوئے، مکان مل رہا ہوئے، عزت مل رہی ہوئے، لوگوں کی لوڑ ہے خدا کے کہ دعائیاں دین؟ خلیفہ نائب اللہ دا اسے تو ہی ہے جو مخلوق دیاں دعاواں اللہ تو جان تو روک دیندا، میں تانوں کسے کام لیے اللہ نوں کہن دی لوڑ نہیں، مینوں جی خدا نے اختیار دیتا، میں تہاڈی ہر ضرورت پوری کروں گا، اور جڑا یہ نہیں کردا انہوں مسلمانوں دا سربراہ بندا حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ ایک واقعہ سنا کے ختم کرنا، اپنے آخری دور شام دا سفر کیتا ہے، علاقیاں گئے، ساتھیاں تو ہٹ کے ایک پاسے نوں چلے گئے، ایک بڑھیا عورت سی چانپڑی، انہوں جا کے پوچھا اماں دس عمر دے بارے تیرا خیال کی ہے، کس طرح دی حکومت کر رہا؟ انہوں کی پتا بھی یہی عمر ہے۔ انہوں نے آخیا عمر ہوگا تو میں ہوں گی، دن قیامت جدو اتوں گریبان پھڑیا نا پتا پھر عمر نوں لگوں گا۔ کیا آپ نے آخیا اماں کی گل ہوئی ہے؟ انہوں نے آخیا میری خبر ہی نہیں لی، میں دکھی ہوں پریشان ہوں، میرا انہیں کدی پتا نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا عمر مدینے ہے، انہوں کی پتا چل سکتا تیرا کی حال، تینوں اطلاع دینی چاہیے۔ انہیں آخیا اگر عمر پتا نہیں کر سکتا تو انہوں حکومت کرنے کا کہڑا چاہ سی؟ انہیں کیوں حکومت سمجھا لی؟ میں کوئی دسن نہیں جانا، لوڑ ہے انہوں اپنی جان بچاؤ کی پتا کر لے۔ حضرت عمر جب واپس آئے تو روندے فرمایا اج اس عورت نے مینوں بادشاہ در خلافت دا فرق سمجھا دتا۔ بادشاہ جو من مرضی کرو، جو در مرضی مخلوق ٹکے کھاندی پھرے انہوں کوئی پرواہ نہیں۔ خلیفہ جنوں اگلے آندے جے تو کام نہیں سی کر سکتا تے تینوں ایتھے قدم رکھنے کی ضرورت کیڑی سی؟ کیوں بیٹھا تو اس؟ اللہ رب العالمین وہی دور واپس لے آئے، مسلمانوں کی شوکت ہوئے، دنیا عزت دی زندگی بسر کرن، دین دے دشمن ذلیل و رسوا ہون، غلبہ اسلام دا دوبارہ ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلیہ اللہ اکبر۔ لاؤنا بسم اللہ بسم اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ حاجی شریف صاحب نے اگے ایک دن میں توجہ دلائی، ہون بھی کیا ایک خادم صاحب کچھ میرے ساتھی جڑے انہوں گل سمجھنے فرق لگ گیا۔ یہ رمضان شریف چیز والی رات حسب دستور اذان کہنا آئے تہجد دی، خادم صاحب نے روک دیتا بھی نہیں عید والے دن رات نو کوئی نہیں تہجد ہوندی، یہ روک ہے۔ یہ مینوں اگے بھی ایک دن انہوں نے کیا دسیو تو ہن بھی یاد کرایا۔ وہ گل اصل خادم صاحب نے جڑی سی نا نہ سمجھی، تہجد دی نماز تے جڑی ہے حسب دستور اسی سارے اتنے پڑھ دیں تے پڑھنی ہے، کوئی بند نہیں عیداں دے۔ گلاں دو سی، ایک تے مزدلفے دی رات تیرا اتنے تہجد پڑھنی ہے، جاگنا یہ نہیں ٹھیک۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اتنے اپنی عادت بدل دی بے ساری عمر تہجد پڑھتے رہے، مگر اتنے عشاء دی نماز پڑھ کے جوں ستے فجر ویلے اٹھے اتنے نہیں پڑھی۔ وہ گل کی سی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے ویکھو اللہ دے رسول نے امت دی کیویں سہولت دا خیال کیتا، بھی اتنے بیچارے انہیں تھکے ماندے عرفات گئے آئے، انہوں نے کی پریشان کرنا۔ اس دن آپ نے تہجد چھڑ، اور ایک جڑا سی بے حدیث پاک مشہور ہے بھی کہ 4 راتاں ایسیاں کہ جڑا انہوں دے اندر جاگے عبادت کرے، جس دن سارے دے دل ڈر جانے تے گھبراؤنے ہیں، قیامت دن او دا دل مردہ نہیں ہوگا۔ جنہاں تو 2 عیداں بھی سی وہ بھی کیا بھی نہیں، یہ حدیث نہیں ثابت۔ باقی عام جڑا سی اپنے اپنے علاقے اندر طریقے دے مطابق جویں سارا سال پڑھ دیں تہجد پڑھ دیں، یہ کوئی بند نہیں، نہ کوئی منع۔ اذان دی جڑی ٹھیک ہے درست ہے، میدان مزدلفہ چ نہیں آپ نے پڑھی، اور وہ حدیث نہیں ٹھیک بے نہ رات جڑا جاگے ساری رات بات کرے۔ باقی تہجد جڑی معمول دی نا وہ پڑھنی چاہیے۔